بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 149 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة کہاتین۔ عزیز طلباء کرام، والساعة ہم نے منصوب پڑھا، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں والساعة۔ اس کی کیا وجہ ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ آگے بیان کرتے ہیں عبارت کے بعد۔ یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح متصل بھیجا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن حیاج الاسدی الکوفی قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الارحبی قال حدثنا عبیدة بن الاسود عن مجالد عن قیس بن ابی حازم عن المستورد بن شداد الفہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد ابن عمر ابن حیاج اسدی کوفی نے، انہوں نے یحییٰ ابن عبد الرحمن ارحبی سے، انہوں نے عبیدۃ ابن الاسود سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے قیس ابن ابو حازم سے، انہوں نے مستورد ابن شداد الفہری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت انا فی نفس الساعۃ، کہ مجھے قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہے، فسبقتها کما سبقت هذه، لیکن میں کچھ سبقت لے گیا جیسے کہ سبابہ انگلی درمیانی انگلی پر سبقت لے گئی، لأصبعیہ السبابۃ والوسطی، یعنی انگلیوں میں سے جیسے سبابہ پہلے آئی ہے اور وسطی وہ بعد میں۔ آپ علیہ السلام نے سبابہ اور وسطی کی طرف اشارہ فرما دیا۔ ھذا حدیث غریب من حدیث المستورد ابن شداد لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے مستورد ابن شداد کے طریق سے، ہم اسے نہیں جانتے بس صرف اسی طریقے سے، اسی سند کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، ابو داود کہتے کہ ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ یعنی متصل بھیجا گیا ہے۔ واشار ابو داود بالسبابۃ والوسطی، امام ابو داود رحمہ اللہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، کفضل احداہما غلی الاخری، پھر ان میں سے ایک لمبائی میں دوسری پر فضیلت رکھتی ہے، یعنی تھوڑا بہت اس میں فرق ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، باب کی طرف جانے سے پہلے ہم نے ابتدا میں پڑھا کہ والساعۃ، اس کو منصوب ہم نے پڑھا، اسے مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں والساعۃ، تو اگر مرفوع پڑھیں گے تو پھر اس کا عطف بعثت کے تا ضمیر پر آئے گا، لیکن بعض حضرات کے نزدیک چونکہ یہ ضمیر متکلم پر عطف درست نہیں ہے، تو
تو اسی وجہ سے بس ہم نے یہاں پر والساعۃ منصوب پڑھا، اور اس صورت میں واو یہ بمعنی مع ہوگا، بعثت انا مع الساعہ، مفعول کے اعتبار سے ہم نے اس کو لے لیا مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، تو یہ منصوب ہے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر ہم نے اس کو منصوب ہی لے لیا۔ اب آتے ہیں باب کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ایک ساتھ بھیجا گیا۔ تو یہ احادیث دونوں جو اس باب میں بیان ہوئے، اس سے قیامت کا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ میری اور قیامت کی مثال ان دو انگلیوں، یعنی جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی میں فاصلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں باب میں فرمایا کہاتین، اس روایت میں بھی کہاتین دوسرے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلا قول اس میں یہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان لمبائی کے اعتبار سے فرق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے وقوع کے درمیان۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کسی قسم کا خلل نہیں ہے، بالکل بغیر کسی خلل کے ایک دوسرے کے ساتھ ملصق ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ بیان فرما رہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ کوئی بھی دوسرا نبی وہ نہیں آئے گا۔ تیسرا قول علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ مثال دی ہے تو اس سے مقصود قیامت کے قریب ہونے کو بتلانا ہے کہ بھئی قیامت وہ قریب ہے۔ اب ان روایات میں تو قیامت کے قریب ہونے کو بیان کیا گیا، لیکن وقت کی تعین نہیں کی گئی، کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے اور اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک دوسری روایت میں متی الساعہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جیسے روایت میں آتا ہے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو اس میں تعین وقت کی نفی کی گئی کہ نہ سائل کو پتہ ہے اور نہ مسئول کو جس سے سوال کیا گیا ہے۔ یہ آخری روایت میں جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کفصل احداہما علی الاخری، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دونوں انگلیوں میں لمبائی کے اعتبار سے معمولی فرق ہے، شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیانی انگلی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، تو یعنی مطلب اس کا یوں ہوا کہ اسی طرح نبی علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میری آمد اور قیامت کے وقوع میں بھی بہت ہی تھوڑا سا فرق ہے، جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کہ ایک تھوڑا سا لمبا ہے اور دوسرا جو شہادت کی انگلی ہے وہ اس سے تھوڑی سی کم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، اب بس قیامت کا ہونا ہی باقی ہے، اس میں تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قتال الترک، یہ باب ہے ترکوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفیان عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن اور عبد الجبار بن العلاء نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، قالا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال نہیں کرو گے جن کے چہرے گویا کہ وہ تہ بتہ ڈال کی طرح ہیں. وفی الباب عن ابی بکر الصدیق وبریدہ وابی سعید وعمر بن ثعلب ومعاویہ هذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بریدہ، ابو سعید اور عمر بن ثعلب اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ترکوں سے لڑائی کے بارے میں یہ باب ہے. تو اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے ترکوں سے لڑائی ہوگی. اب یاد رکھیے گا، ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافس ابن نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے. ان کے مورث اعلیٰ اس کا نام ترک تھا، اس لیے اس کی وجہ سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا. علامہ خطابی رحمہ اللہ کے نزدیک تر یہ قنطورہ کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے تھے. 21 قبیلے دیوار سد ذوالقرنین کے پیچھے بند کر دیے گئے، ایک باقی بچ گیا اور اسی کو ترک کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں باہر چھوڑ دیا گیا ہے. تو اسی اعتبار سے بھی ترک کے ساتھ اگر لے لیں. اس بارے میں اگرچہ اقوال بہت زیادہ ہے لیکن یہ دو ہم نے ذکر کر دیے. دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمائے، اس قوم کے لوگوں کے چہروں کو منہ کو ڈال کے ساتھ تشبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ اس اعتبار سے دی ہے کہ ان لوگوں کے چہرے گول اور گوشت سے بھرے ہوں گے، یعنی گول گول ہوں گے اور گوشت سے بالکل بھرے بھرے ہوں گے. تو گویا کہ ان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے بھرے ہونے کی وجہ سے مطرقہ یعنی ڈال کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی. ڈال وہ جو تہ در تہ چمڑے کی بنی ہوتی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں 2 قوموں کی طرف اشارہ ہے. پہلی تو یہی ترک ہے، لیکن جو دوسری قوم ہے اس سے اصحاب بابک مراد ہیں. اصحاب بابک یہ مرتدین کی وہ جماعت تھی جنہوں نے بہت ساری محرمات کو جائز قرار دیا تھا، اور مامون الرشید خلیفہ کے زمانے میں ان کا ایک بہت بڑا دبدبہ اور شان و شوکت تھی. اکثر بلاد عجم میں ان کا تسلط قائم ہو گیا تھا، مگر پھر معتصم کے زمانے میں بابک جو ان کا بڑا تھا وہ قتل ہو گیا تھا. ان لوگوں کا آغاز، اس فتنے کا آغاز 201 ہجری میں ہوا تھا اور تقریباً 21 سال بعد 222 ہجری میں جیسے ہی یہ بابک قتل ہوا تو پھر ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد یہ دونوں جماعتیں ہیں، ترک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دوسرے اصحاب بابک بھی ہو سکتے ہیں. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء اذا ذهب کسرا فلا کسرا بعدہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسرا نہ ہوگا. وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ. جب کسرا یہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، تو جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسرا نہ ہوگا. وَإِذَا هَلَكَ قیصر فلا قیصر بعدہ. قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، تو جب قیصر ہلاک ہوگا
تو اس کے بعد کوئی دوسرا کیسر نہیں ہوگا. والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور کیسر اور کسرا کے خزانوں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کیا جائے گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایران جو اس وقت فارس اسے کہا جاتا تھا اور روم، اس کی پتہ کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اگر دیکھیں تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قریشی لوگ فارس اور روم کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے لیے سفر میں مشکلات پیش آنے لگی. انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ سفر ہمارا بند ہی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں حکومت ظاہر سی بات ہے اس وقت غیر مسلم تھی اور بالکل اپنے وہ پوری طرح ایک عروج پر تھی، قوت ان کو حاصل تھی، لشکریں ان کے پاس بڑی تھی، ان کے جو مملکتیں تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی. تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ان قریب یہ دونوں ممالک، یہ دونوں ملک فارس اور روم فتح ہو جائیں گے، ان کی یہ ساری شان و شوکت، رعب اور دبدبہ سب ختم ہو جائے گا. پھر جب ایک مرتبہ یہ کسرا ہلاک ہو جائے تو دوسرا کوئی کسرا نہ ہوگا، اور کیسر کے ہلاکت کے بعد کوئی کیسر ہی نہیں ہوگا، بلکہ ملک بھی مسلمانوں کو مل جائیں گے اور ان کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائیں گے، بیت المال میں جمع کیے جائیں گے، مسلمانوں مجاہدین اور مال غنیمت میں ان کو ملیں گے، غرباء فقراء کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر اور کسرا دونوں کی طرف دعوت اسلام جو خطوط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہوں کو بھیجا تھا، تو اس میں سے ان دونوں کو بھی بھیجا تھا. کسرا نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خط کو پاڑ دیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسر نے اس کو احترام دیا، اس کو چوما تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس طرح کسرا نے خط پاڑ دیا، اس طرح اس کی حکومت کو بھی تتر بتر اور ریزہ ریزہ کر دے. چنانچہ ملک فارس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے خط کی یہی حالت کی تھی. اور ملک روم وہ باقی رہا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا تھا. اگرچہ ایمان وہ بھی نہیں لایا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی اس کو چوما، اس کا احترام کیا، اسے اپنے سر پر رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران اور روم دونوں فتح ہو گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے، صحابہ کرام کی وجہ سے کیسر اور کسرا یہ لقب ایسے ختم ہو گئے کہ بالکل قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ لقب کسی نے اختیار ہی نہیں کیا. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی کیسر اور کسرا کے بعد کوئی اور کیسر اور کسرا نہیں ہوگا، حدیث میں یہی آیا، حالانکہ اس زمانے میں ان کے بعد بھی تو باقی ان کی حکومتیں باقی رہیں اس فرمان کے بعد بھی. تو جواب اس کے یہ ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ان کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی، زوال ان کا اسی وقت سے شروع ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالکل ہی وہ نام و نشان ان کا مٹ گیا، یہ دونوں ملک فتح ہو گئے. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کیسر اور کسرا نہیں رہیں گے. حکومتوں کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، ان دونوں کی نفی کرنا وہ مقصود ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.